میرے محترم دوستو، عزیزو بزرگوں، محنت تو ہر شخص کر رہا ہے، مگر ہر شخص اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہے. ہر ایک اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان عبادت میں اور معاملات میں اور معاشرے میں، عبادات میں، معاملات میں اور معاشرے میں، اسی طرح اخلاق میں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہو کر ہی کامیاب ہو سکتا ہے، اسی طرح وہ دعوت اللہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ محنت کا پابند ہو کر ہی کامیاب ہو سکتا ہے. بہت دھیان سے بات سنیں. جس طرح مسلمان کے لیے عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی مشابہت اور اس کی پابندی ان تمام شعبوں میں، تمام لائنوں میں کامیابی کے لیے شرط ہے، اسی طرح دعوت اللہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی اطاعت اور ان کی تابعداری اور ان کے طریقوں پر قائم رہنا یہ دعوت میں بھی شرط ہے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی خیال کرے کہ عبادات اور معاملات میں تو ہم پابند ہیں شریعت اور احکام کے، لیکن دعوت میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. دعوت میں کوئی ایسی پابندی نہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہر محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہے، اس لیے کہ ایک مجاہدہ ہے، ایک مشقت ہے. مجاہدہ ہے اور مشقت ہے. مجاہدے یا مشقت میں فرق ہے. مجاہدے مشقت میں بہت بڑا فرق ہے. تھکنا دونوں میں ہے، محنت دونوں میں ہے، لیکن مجاہدہ اور مشقت میں فرق یہ ہے کہ جو عمل خلاف سنت ہے وہ مشقت ہے، جو عمل سنت کے مطابق ہے وہ مجاہدہ ہے. مجاہدے پر ہدایت کا وعدہ ہے، مجاہدے پر ہدایت کا وعدہ ہے، مجاہدے پر ہدایت کا وعدہ ہے، مشقت پر ہدایت کا وعدہ نہیں ہے. ایک راہب اپنے صومعے میں، اپنے عبادت خانے میں ایسی عبادت کرتا تھا، ایسی عبادت کرتا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کے ذکر عبادت سے غافل نہیں ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، اس طرف سے لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک راہب ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے، فرمایا اسے ہمارے پاس لاؤ. تو کہ نہیں، وہ تو کہیں آتا جاتا نہیں ہے، بڑی محنت اور بڑا مجاہدہ اور مستقل ذکر عبادت میں مشغول رہتا ہے. فرمایا کہ نہیں، اسے ہمارے پاس لے کر آؤ. کہا گیا تو ہمیں نے بلایا ہے. بلانے کی اصل وجہ یہ بھی تھی، بلانے کی اصل وجہ یہ بھی تھی کہ کسی کو کوئی چیز سمجھانے کے لیے اور کسی غلط سے صحیح کی طرف لانے کے لیے اس کے ماحول سے نکالنا ضروری ہے. اس کے ماحول سے نکالنا ضروری ہے. یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ جب گندے برتن میں اچھی چیز رکھ دی جاتی ہے تو اچھی چیز بھی اس کی گند سے متاثر ہو جاتی ہے. اسے دعوت کا اصول ہے، یہ دعوت کا اصول ہے کہ تم اپنی دعوت کے ذریعے لوگوں کو منکر کے ماحول سے نکالو، تاکہ منکر کے ماحول سے نکلنا منکرات کی ظلمتوں کو کم کرے، جس سے معروفات پر آنا ممکن ہو. اخراج، امت کا اخراج اللہ کے راستے میں، وہ صرف دین کی تعلیم کے لیے نہیں ہے، بلکہ آدمی جہالت سے جب نکلتا ہے، جب جہالت کی ظلمتوں سے نکلے. ایک جہالت ہے، ایک جہالت کی ظلمت ہے، ایک منکر ہے، ایک منکر کی ظلمت ہے. دونوں سے نکلنا شرط ہے.
علم اور معرفت کے حاصل کرنے کے لیے. دونوں سے نکلنا شرط ہے علم اور معرفت کے حاصل کرنے کے لیے. معرفت چاہیے تو گناہ کی ظلمتوں سے نکلو، اور علم چاہیے تو جہالت کی ظلمت سے نکلو. حضرت کو بلوایا، وہ حاضر آ گئے. حضرت عمر کا حکم تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بدن کو اور اس کی محنت سے اس کی کمزوری کو دیکھ کر رونے لگے. اتنی کوشش کر رہا، اتنی کوشش کر رہا. حضرت عمر نے دیکھ کے فرمایا کہ مجھے اس کو دیکھ کر رونا اس لیے آیا کہ اللہ رب العزت نے اس طرح محنت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ نبی جی آپ کو خبر ہے کہ بہت محنت کرنے والے اور بڑی مشقت اٹھانے والے اور بہت ریاضت اور عبادت کرنے والے اور مستقل اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول رہنے والے ایسے بھی ہوں گے جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، کھولتا پانی پلایا جائے گا. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس راہب کی عبادت پر کہا، راہب کی عبادت پر فرمایا کھولتا پانی پلائے جائیں گے اور جہنم میں ڈالے جائیں گے. بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ یہ آدمی محنت تو خوب کر رہا ہے، کوشش تو بہت کر رہا ہے، آیا اس کا یہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مشابہ ہے کہ نہیں؟ بنیادی بات یہ ہے کہ صرف کوشش محنت کو نہ دیکھا جائے، بلکہ دعوت میں، عبادت میں، تعلیم اور تعلم میں، معاملات اور معاشرے میں، اخلاق اور زندگی کے تمام شعبوں میں یہ دیکھا جائے کہ اس کا یہ عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمل کے مشابہ ہے یا نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ جس طرح اتباع سنت ہر شعبے میں، ہر لائن میں ہے، اسی طرح اتباع سنت دعوت اللہ میں بھی ہے. اتباع سنت دعوت میں بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ دعوت چلے زمانے کے اعتبار سے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تربیت کا نظام قائم کیا تھا، تعلیم و تربیت کا ایک نظام قائم کیا تھا. اس زمانے کے رواجی طریقوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم و تربیت کے نظام کو رواج نے بدل دیا. آپ کے طریقہ تعلیم کے نظام کو رواج نے بدل دیا. آپ کے طریقہ تعلیم و تربیت کے نظام کو رواج نے بدل دیا. جس طرح مسلمان کی لباس کی لائن کے تقاضے، کھانے کی لائن کے تقاضے، استنجے کی لائن کے تقاضے، شادی کی لائن کے تقاضے، یہ ان سارے تقاضوں کو رواج سنت سے ہٹا رہا ہے. ان سارے تقاضوں کا رواج سنت سے ہٹا رہا ہے. بالکل اسی طرح دعوت اللہ اس کو بھی رواج سنت سے ہٹانے میں لگا ہوا ہے. لوگ یہ غور کرتے ہیں کہ سہولت کس طریقے میں ہے. اس لیے چاہیے کہ سنت کی تحقیق کرو نہ کہ سہولت کی، اور سنت بھی اختیار کرو نہ کہ سہولت کو. یہ اختیار کرو. جی ہاں، میں آپ کو سچی بات بتا دوں، سہولت اور سنت ان دونوں میں ہمیشہ تقابل رہے گا، دونوں میں ہمیشہ مقابلہ رہے گا. ایک طرف سنت کا طریقہ ہوگا، ایک طرف رواج کا طریقہ ہوگا. رواجی طریقے آسان ہوں گے سنت کے مقابلے میں. اس لیے مجاہدہ اتباع سنت کا نام ہے. مجاہدہ اتباع سنت کا نام. میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام قائم کیا تعلیم اور تربیت کا. ایک نظام قائم کیا تعلیم اور تربیت کا، اور اس تعلیم اور تربیت کے نظام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی طرح مسجد سے جوڑا. عبادت کی طرح مسجد سے جوڑا. عبادت کی طرح اس تعلیم اور تربیت کے نظام کو کس سے جوڑا؟ مسجد سے جوڑا. نظام تعلیم کو
مسجد سے الگ کر دینا، تعلیم اور تربیت کے درمیان فرق کر دینا ہے. نظام تعلیم کو مسجد سے الگ کر دینا، تعلیم اور تربیت کے درمیان فرق کر دینا ہے. ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے آپ سب سے، کیونکہ تعلیم اور تربیت یہ دونوں چیزیں ایسی دونوں گھر متلازم ہیں، ایسی متلازم ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ. تعلیم اور تربیت کہ تعلیم تربیت کے بغیر نہیں تھی، تعلیم تربیت کے بغیر نہیں تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیمی اور تربیتی نظام لائے تھے، اس پورے تعلیم اور تربیت کا نظام صرف مسجد سے تھا، صرف مسجد سے تھا. یہ نظام مربوط تھا بالکل پکی پوری طرح مسجد کے ساتھ، وہ مسجد کے ساتھ مربوط تھا پوری طرح. اس لیے ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے بڑا دعوت کے ذریعے جو مقصد ہے اور دعوت کے ذریعے جو چیز مطلوب ہے وہ یقین کا بدلنا ہے. اس یقین کی تبدیلی کا تعلق اصل مسجد کے ماحول سے ہے، اصل مسجد کے ماحول سے ہے. کہ مسجد سے باہر جتنے بھی کائنات کے نقشے پھیلے ہوئے ہیں، حکومت کی شکل میں، تجارت کی شکل میں، زراعت کی شکل میں، ان سارے نقشوں میں کامیابی لانے کے لیے اور ان سارے نقشوں کو اپنی چاہت کے مطابق چلانے کے لیے سب سے پہلا کام یہ تھا کہ تم نقشوں کا یقین دل سے نکالو، نقشوں کا یقین دل سے نکالو. اگر تم نقشے والے بن کر مسجد سے متعلق ہو، اگر تم نقشے والے بن کر مسجد سے متعلق ہو تو پھر تم ان نقشوں میں احکام توڑو گے، تم نقشوں میں احکام توڑو گے. اور یہ نقشے کبھی بھی کسی زمانے میں تمہاری چاہت کے مطابق کبھی نہ چلیں گے. اگر تم چاہتے ہو کہ ساری کائنات کا نظام تمہاری چاہت کے مطابق چلے، اس کے لیے باہر کے نقشوں کو توڑنا پڑے گا مسجد کے لیے، باہر کے نقشوں کو چھوڑنا پڑے گا مسجد کے لیے. میں عرض کرتا ہوں مسجد سے متعلق یقین کا سیکھنا ایک ایسا معمول تھا صحابہ کرام کا اور خلفائے راشدین کا کہ جب مدینہ منورہ میں آگ لگی اور پہاڑ سے آگ نکل کر مدینہ میں پھیل گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے دوڑے مسجد کی طرف. وہاں ذمہ داری نماز پڑھ رہے تھے، ذمہ داری نماز پڑھ رہے تھے. فرمایا تمیم یہ آگ نکلی ہے، اس کو پہاڑ میں داخل کر کے آؤ. ذمہ داری نے عرض کیا امیر المؤمنین یہ ایک چنگاری ہے، یہ ایک چنگاری ہے، اس چنگاری کو پکڑ کر پہاڑ میں داخل کر دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن تمیم یہ کام نہیں کرنا چاہتا. لوگ تمیم کو بزرگ اور تمیم کی کرامت کی وجہ سے اس کو پہچانیں گے، یہ کام کسی اور سے کرا لیجیے، یہ کام کسی اور سے کرا لیجیے. اور یہ عجیب بات ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کبار صحابہ کے ہوتے ہوئے یہ کام اس شخص سے کروانا چاہا جو سن 9 ہجری کا اسلام لانے والا ہے. ہماری بات جا کے سننا، سب تو مسلمان ہیں سن 9 ہجری، جن کو شاید سال سے بھی کم وقت ملا ہو آج صحبت کا. سن 9 ہجری میں اسلام لے رہا ہے، سن 10 لاکھ کی وفات ہو گئی.
یہ بھی ایک بات تھی کہ مسجد سے تعلق رکھنے والا نیا ہو پرانا ہو، وہ اتنی استعداد رکھتا ہے کہ اگر کائنات میں کوئی آسمانی بلا یا کوئی عذاب آ جاوے تو مسجد سے تعلق رکھنے والا اس بلا کو ہٹا سکتا ہے۔ اب تو وہ زمانہ ہے کہ اگر خود مسجد پر کوئی بات آ جائے تو مسلمان مجبور ہو کر یہ کہتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر مسجد پر ہی کوئی حال آ جائے تو مسلمان کہتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اکثریت میں ہوتے تو ہم یوں کر لیتے، حکام موافق ہوتے تو ہم یوں کر لیتے۔ یہ مسجد کو نہیں بچا سکتے۔ اس زمانے میں ایک سن ہجری کا مسلمان مسجد سے متعلق ہونے کی وجہ سے سارے مدینے کو آگ کے جلنے سے بچا سکتا تھا۔ سارے مدینے کو آگ سے جلنے سے بچا سکتا تھا۔ چنانچہ ذمہ داری نے کہا نہیں جی یہ کام میں نہیں کروں گا، لوگ خام خواہ مجھے کچھ سمجھیں گے، کسی اور سے کرا لیجیے۔ فرمایا نہیں تمیم یہ کام تمہیں کرنا ہے، یہ کام تمہیں کو کرنا ہے۔ ذمہ دار رضی اللہ تعالیٰ نے باہر نکلے مسجد سے، آگ کو ایسا سمیٹا پہاڑ کے اندر جیسا بکریوں والا بکریوں کو سمیٹ لیتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں تمیم کے پیچھے پیچھے پہاڑ کے نیچے تک گیا، اندر تک، جہاں تک اس آگ کو سمیٹ کر اندر بند کر کے آئے وہاں تک میں دیکھنے گیا۔ یہ دیکھو تمیم آگ کو کہاں تک لے جاتا ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی ہے کہ جب امت اپنے مسائل کے حل کے لیے مسیح کی طرف قدم اٹھاتی تھی تو اللہ رب العزت نے کائنات کے نظام کو مسلمانوں کے لیے تابع کیا ہوا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہے جو آگ کو بجھانے کے لیے بھی مسجد آئے اور دریائے نیل کی عادت کو ختم کرنے کے لیے بھی حضرت عمر نے مدینے سے خط لکھا۔ یعنی اگر تیرا بہنا اپنی مرضی سے ہے تو ایک قطرہ بہ کر دکھلا، اور اگر تیرا بہنا اللہ کے امر سے ہے تو عمر تجھ سے کہتا ہے کہ اپنی عادت ختم کر۔ دریائے نیل کا پانی اوپر آتا نہیں تھا جب تک ایک جوان لڑکی کو مزین کر کے دریا میں ڈالا نہیں جاتا تھا۔ اگر تیرا بہن اپنی عادت سے ہے تو ایک قطرہ بہ کر دکھلا، اور اگر تیرا بہن اللہ کے امر سے ہے تو عمر یہ حکم دیتا ہے۔ اس پرچے کو دریا میں ڈالا گیا، مدینے سے پرچہ چلا، میں صاحب یہ فرمایا کہ اس امت کو مسجد والے سے بنایا گیا تھا تاکہ یہ یقین کی بنیاد پر نظام کائنات کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے، یقین کی بنیاد پر کائنات کے نظام کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی نے آ کر مسجد کے دروازے پر کہا کہ بارشیں بند ہو گئی ہیں، راستے بند ہو گئے ہیں، کھیتیاں سوکھ گئی ہیں، جانور مر رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے بارش ہو جائے۔ آپ نے ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے دعا سے کہ بارش کا قطرہ آپ کی داڑھی سے بہ رہے تھے۔ اگلے ہفتے تک، اگلے جمعہ تک سورج نظر نہ آیا۔ اگلے جمعہ میں صحابی آئے، دروازے پر آ کر کہا کہ بارش بند کرا دیجئے، پانی بھر گیا ہے، راستے بند ہو گئے ہیں، کھیتیاں ڈوب گئی ہیں۔ فرماتے ہیں صحابہ اس دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ ہم ڈوب میں چل رہے تھے۔ نہیں، مقصد یاد کرنے کا یہ تھا اللہ کے غیر سے اور جتنے بھی کائنات کے پھیلے ہوئے نقشے ہیں ان سارے نقشے سے کچھ نہ ہونے اور محض اللہ کی ذات عالی سے ہونے کو حقیقی طور پر سمجھانے کے لیے امت کو مسجد سے جوڑا گیا تھا۔ لوگ بیچارے یہ سمجھے مسجد تو نماز کے لیے ہے، جب نماز کا وقت آئے گا چلے جائیں گے، نماز کا وقت ہوگا چلے جائیں گے۔
حالانکہ نماز سے پہلے ایمان، نماز سے پہلے ایمان، اس کی حقیقت کو سیکھنے کے لیے، اس کی حقیقت کو سیکھنے کے لیے صحابہ کرام کا معمول یہی تھا کہ وہ مسجد میں ایمان یقین بدلنے کی بنیاد پر جمع ہوتے تھے. مسجد میں یقین بدلنے کی بنیاد پر ان کا مسجد میں جمع ہونا یقین بدلنے کی بنیاد پر تھا. اصل بات یہ ہے، ہمیں صحابہ کرام کے گشت کا موضوع یہ ملا، صحابہ کے گشت کا موضوع ہے یہ. ہم تو اپنی عقل سمجھ سے خبر نہیں گشت کے کتنے موضوع بیان کر دیں گے، گشت کیوں کر رہے، اور سارے تجربات اور ساری باتوں کو کرنے کے بعد جب یہ غور کرو گے کہ صحابہ کا گشت کس مقصد کے لیے ہوتا تھا، صحابہ کا گشت کس مقصد کے لیے تھا، تو تمہیں صحابہ کے گشت کا موضوع ایمان ہی ملے گا. کیا ملے گا؟ ایمان ہی ملے گا کہ اللہ کے غیر سے ہونے کا یقین دلوں سے نکال لیں، اور اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دلیں پیدا کرنے کے لیے مسجد میں ایمان کے حلقوں سے جوڑا جائے. یہ صحابہ کے گشت کا موضوع ہے، یہ صحابہ گشت کا موضوع ہے. جی ہاں، یقین کی تبدیلی کے لیے مسجد سے جوڑنا یہ صحابہ کی گشت کا موضوع ہے. اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، بیٹھو ہمارے ساتھ، اپر ایمان لائیں گے. یہ ہر صحابی یا اکثر صحابہ کے گشت میں یہ لفظ مل رہا ہے. معاذ بن جبل سید العلماء کا کہنا، اجلس بنا من ساعۃ، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ، میرے پر ایمان لائیں. عبداللہ بن رواحہ کا کہنا، اٹھو ہمارے ساتھ، میرے پر ایمان لائیں. حضرت عمر کا فرمانا، چلو ہمارے ساتھ، میرے پر ایمان لائیں گے. خود فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. یہ حضرت عمر کا قول ہے، یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. ہاں، یہ کوئی خیالی چیزیں نہیں ہیں، یہ کوئی خیالی چیزیں نہیں ہیں، یہ کسی فرد کی رائے نہیں ہے. اس سے کیا ذہن صاف ہو جائے کہ یہ کہنا کہ کوئی فرد اپنے طریقے کا داعی ہے، نہیں، ہم میں سے کوئی بھی اپنے طریقے کا داعی نہیں. ہم میں سے ہر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقوں کا زندہ کرنے والا، اس کی دعوت دینے والا ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ سب سے پہلی صفت ایمان، اس کی حقیقت کے حاصل کرنے میں ہمیں صحابہ کرام کے طریقے کا پابند ہونا ہوگا. اس طریقے کا پابند بنو، اس کا ارادہ کرو کہ ہم گشت کے ذریعے اپنے اور دوسروں کے ایمان میں کمال پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ اصل بات، دعوت دے کر اس ماحول میں لاؤ. اس لیے کہ اگر یقین سیکھنے کی بنیاد پر باہر کے ماحول کو چھوڑ کر عمل کے ماحول میں نہ آئے، اگر باہر کے ماحول کو چھوڑ کر یقین سیکھنے کی بنیاد پر عمل کے ماحول میں نہ آئے تو باہر کی شکلوں کے یقین کے ساتھ عمل ہوگا. جب یہ شکلیں عمل کے مقابل آئیں گی تو عمل ضائع کر دیں گے، جب یہ شکلیں عمل کے مقابل نہیں ہوں گی تو عمل کر لیں گے. یہ ہمارا سب کا معمول چل رہا ہے. جب کوئی شکل عمل کے مقابل آتی ہے تو عمل کو چھوڑ دیتے ہیں، عمل کو چھوڑ دیتے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے مسجد کے ماحول کو متعین کیا تھا. زوایا بھی تربیت کے لیے دور نبوت میں نہیں تھے، بعد کی چیز ہے، بہت بعد کی. زوایا بھی تربیت کے لیے نہیں تھے، بہت بعد کی چیز ہے. تربیت کی اصل جگہ مسجد تھی، تربیت کی اصل جگہ مسجد تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین سے وحشت کرنے والوں کو
دین سے وحشت کرنے والوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ماحول میں اس لیے رکھا کرتے تھے تاکہ اس ماحول میں رہنا ان کے دل کو ہدایت کے لیے کھول دے، ان کے دل کو ہدایت کے لیے کھول دے۔ یہ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ ہدایت یافتہ وہی لوگ ہوں گے جو مسجدوں کا عمل سے آباد رکھیں گے۔ اس لیے ضدی سے ضدی کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مسجد کے ماحول میں اس لیے رکھتے تھے تاکہ یہ ماحول اس کے دل کو ہدایت کے لیے کھول دے۔ سمامہ ابن اساد، آپ نے اس کے 3 دن مسجد میں گزروائے، یہ کہتے تھے بار بار کہ آپ مجھے قتل کر دیں یا مال لے لیں، آپ کو اختیار ہے، لیکن میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ فرمایا نہیں، ابھی آج اس کو اور مسجد میں رہنے دو۔ دوسرے دن آئے، پھر پوچھا سمامہ کیا ارادہ ہے؟ یہی جواب، آپ اگر قتل کر دیں مجھے تو آپ کو قتل کرنے کا حق ہے، اگر آپ مال لے کر چھوڑ دیں مجھے تو میں مال دینے کو تیار ہوں، اور آپ مجھے احسان کر دیں کہ مجھے رہا کر دیں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا نہیں، تو آپ کو مجھ پر احسان ہوگا، آپ کو مجھ پر احسان ہوگا۔ فرمایا آپ نے نہیں، آج اسے اور مسجد میں رہنے دیں، آج اسے اور۔ تیسرا دن ہوا، فرمایا آپ نے صحابہ سے بھائی 3 دن ہو گئے اس کو مسجد میں، اس کو کھول دو، اس کو کھول دو۔ باندھنا جو تھا بطور سزا کے نہیں تھا، باندھنا اس لیے تھا تاکہ اس ماحول میں رہے، اگر عمل کے ماحول میں مجبور ہو کر بھی رہے گا تب بھی ہدایت ملے گی، عمل کے ماحول میں مجبور ہو کر رہے گا تب بھی ہدایت ملے گی۔ جب مجبور ہو کر عمل کے ماحول میں رہنے سے ایک کافر اسلام کے لیے تیار ہو سکتا ہے، تو رغبت کے ساتھ عمل کے ماحول میں رہنے والا کتنی ترقی کرے گا دین میں؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ 3 دن پورے ہو گئے، میں چھوڑ دوں، وہاں سے نکلے، غسل کیا، پاک کپڑے پہنے، واپس مسجد میں آئے، کیا اب کہاں جائیں؟ اب کہاں جائیں؟ وہ تو اس ماحول میں رہنا، ظلمت کے ماحول سے دور رہنا اور کفر کے ماحول سے دور رہ کر عمل کے ماحول میں رہنے والا سمجھتا ہے کہ بات صحیح ہے۔ انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے، حالانکہ 3 دن تک ان کی کیفیت یہ رہی کہ یہ اسلام سے انکار کرتے رہے۔ منکر سے روکنا تو بے شک عبادت ہے اور بے شک نجات کا ذریعہ ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ کسی کو برائی کے ارادے سے دیکھیں مت، اور اگر دیکھ لیا اور نظر پڑ گئی آپ کی تو آپ اس کو چھپائیں، اس کو میں عرض کر چکا ہوں، سونے والے کا صدر کھلا ہوا ہے تو آپ اس کو جگائیں گے نہیں، تو اٹھیے آپ کا صدر کھلا ہوا ہے، نہیں، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ اس کے صدر کو اس طرح چھپائیں کہ اس کی صدر کی طرف آپ دوبارہ نہ دیکھیں، چھپا دیں اس کو۔ سوتے ہوئے آدمی کے صدر کو چھپانا یہ ایسا ہے جیسے جاگتے ہوئے آدمی کے گناہ کو چھپانا، کیسا ہے؟ جیسے سونے والے کے صدر کو چھپانا، چھپا دو اسی گناہ کو، کیونکہ اگر تم نے اس کے گناہ کا تذکرہ کیا تو تمہیں 2 گناہ ملیں گے۔ اگر تم اس کے گناہ کا تذکرہ کیا تو تمہیں 2 گناہ ملیں گے۔ ایک گناہ تو ملے گا مسلمان کی غیبت اور اس کو ذلیل کرنے کا، دوسرا گناہ ملے گا برائی کو پھیلانے کا، برائی کو
پھیلانے کا. جی ہاں، قرآن نے تو یوں کہا ہے کہ جو لوگ برائی کے پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، جو لوگ برائی کے پھیلانے کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے ڈبل عذاب ہے، دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب. ہاں، ان کے لیے عذاب ڈبل ہے. جی ہاں، سنو، گناہ کرنے والوں کے لیے تو ایک عذاب ہے، گناہ کرنے والوں کے لیے تو ایک عذاب ہے، منکرات کرنے والوں کے لیے تو ایک عذاب ہے، اور منکر کی خبر کرنے والوں کے لیے ڈبل عذاب ہے، کیونکہ یہ برائی کو پھیلا رہے ہیں، برائی کو پھیلا رہے ہیں. اس لیے فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فاحشه في الذين امنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو برائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے، بڑا عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں، دونوں جگہ عذاب. ان کے لیے دونوں جگہ عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں منکر نظر آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ اس منکر کرنے والے کے منکر کی کسی کو خبر نہ کرو، اللہ تعالیٰ پھر تمہارے ذریعے سے اصلاح کریں گے. اور اگر تم نے خبر کی لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس ذمہ داری سے اور اس کام سے محروم کر دیں گے. ہاں سنو غور سے، اللہ ذمہ داری سے محروم کر دیں گے. ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اپنے بندوں کے گناہوں کی معافی کا اعلان کر رہا، اور بندے بندوں کی پکڑ اور ان کی ذلت کا اعلان کر رہے ہیں. سنو، وہ تو اعلان کر رہا ستاری کا، اللہ کا اعلان کر رہا ہے ستاری کا. جی ہاں، کہ میں ستار ہوں اور میں اپنے ستار ہونے کی صفت کو قیامت میں ظاہر کروں گا، قیامت میں ظاہر کروں گا. جی ہاں، اس ایک حدیث کی تحقیق کے لیے، کہ جو آدمی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے تمام عیوب کو چھپائیں گے. یہ تو ایک آدمی سے چھپا رہا ہے، ایک آدمی کا عیب، اللہ اس کے بدلے میں قیامت میں اس کے عیوب کو ساری مخلوق کے درمیان چھپائیں گے. ہاں، یہ ایک آدمی کے عیب کو ایک آدمی نے چھپایا، کسی کو خبر نہیں کی، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائیں گے ساری مخلوق کے سامنے. اور سنو اگلی بات، یہ تو دنیا میں ایک مسلمان کے عیب کو ایک سے بیان کرے گا، ایک مسلمان کے عیب کو ایک سے جا کر بیان کرے گا، اپنا یوں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک عیب کو نہیں، اس کے سارے عیوب کو قیامت میں سارے انبیاء، فرشتے، سارے انسانوں کے درمیان کھولیں گے. لو سوچو، ہاں اسے کیا کرے گا؟ یہ تو ایک مسلمان کے عیب کو دیکھ کر ایک کے سامنے بیان کر لے گا، بڑا صاحب ایسے ہیں. جی، اور اللہ کیا کریں گے کہ اللہ اس کے سارے عیوب کو قیامت میں ساری مخلوق کے سامنے، جس میں ملائکہ بھی ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، جی ہاں، عام انسان مسلمان بھی سب ہوں گے، سب کے سامنے اس کا عیب کھلے گا. تو نے دنیا میں میرے ایک بندے کے عیب کو ظاہر کیا تھا، آج میں تیرے عیوب میرے مخلوق کے سامنے ظاہر کرتا ہوں. بول. سنو، یہ میں نے عرض کیا، یہ حدیث کہ جو آدمی دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام عیوب کو ساری مخلوق کے درمیان قیامت میں چھپائیں گے. اس حدیث کی تحقیق کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا صحابی نے، سواری خریدی، جاوا کسا، پھر سوار ہوئے، 1 مہینے کا سفر کیا ملک شام. معلوم ہوا وہاں ایک صحابی ہیں، انہیں یہ حدیث معلوم ہے، وہ یہ حدیث تھی، وہ یہ حدیث تھی جس کی تحقیق کے لیے گئے، وہ وہاں سے معلوم کر کے آئے. تو میں نے عرض کیا کہ منکر سے روکنا اچھی بات ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ نہیں جس طرح چاہو روکو. جی ہاں، بلکہ اللہ تعالیٰ اصلاح کا کام ان سے لیتے ہیں جو مسلمان کے عیب کو چھپاتے ہیں، مسلمان کے عیب کو چھپاتے ہیں. جی ہاں، یہ اس کا ادب بتلایا ہے کہ منکر سے روکنے کا ادب یہ ہے. اور منکر سے روکنے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ منکر کرنے والے کے عیب کو تلاش مت کریں،
عیب کو تلاش مت کریں. جی ہاں، میں کو ضرور بات عرض کر رہا ہوں. پولیس والے جو ہوتے ہیں وہ جرائم تلاش کرتے ہیں. پولیس والے کیا کرتے ہیں؟ جرائم تلاش کرتے ہیں. جی ہاں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون برائی کر رہا ہے. میری بات دھیان سننی ہوگی بہت زیادہ تر. ان کا کام یہ ہے کہ دیکھو کون غلط کر رہا ہے، دیکھو کون کیا کر رہا ہے. تو وہ لوگوں کو جرائم کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس لیے کوئی ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. پولیس والوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا. دیکھ لیں کوئی بھی ہو، پولیس والوں کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو پکڑ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. ہاں، نگرانی ہوتی ہے نا پولیس والوں کی، اس لیے کوئی پولیس والوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا. ہاں، اس لیے کہ یہ لوگوں کو بری نظر سے دیکھ رہے ہیں تو لوگ انہیں اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے. اس نے حکم دیا ہے کہ مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو. مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو. مومن کے بارے میں کہ مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو، اور مومن کے عیب کی تلاش میں مت لگو. مومن کے عیب کو تلاش کرنا، مومن کے عیب کو تلاش کرنا اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے بھلائیوں کا لین دین، کہ بھلائی لو بھلائی دو. ہر ایک کے اندر خیر تلاش کرو، ہر ایک کے اندر سنو، ہر ایک کے اندر خیر تلاش کرو. سنو، یوں کہیں یہ دعوت کا میدان جس میں کام کرنے والے چل رہے ہیں، کام کرنے والے چل رہے ہیں، تو یہ دعوت کا میدان یہ تو ایک چمن ہے. کیا ہے؟ چمن. جی ہاں، چمن ہوتا ہے نا، ایک چمن ہے. اس میں داخل ہونے والوں کی دو قسمیں ہیں. داخل ہونے والوں کی دو قسم. ایک قسم تو ہے شہد کی مکھی بن کر داخل ہونا. کیا بن کر؟ سنو ادھر دیکھو، شہد کی مکھی، اس کو شہد بنانا ہے، اسے انسانوں کو نفع پہنچانا ہے، اسے لوگوں کو امراض سے نکالنا ہے، اس شہد کے ذریعے لوگوں کو شفا حاصل ہونی ہے. یہ شہد کی مکھی ہے. کیا ہے یہ؟ جی ہاں، اس شہد کی مکھی کا پورے چمن میں صرف کام یہ ہے کہ یہ پھول اور پھل تلاش کرے، مجھے کہاں سے رس چوسنا ہے، کہاں سے رس لینا ہے. ایک قسم تو یہ ہے جو داخل ہوئی چمن میں کہیں کے لیے؟ پھولوں سے پھلوں سے رس لینے کے لیے، کیونکہ انسانوں کے لیے شفا کا سامان تیار کرنا ہے. شہد فی شفاء للناس. ہاں، اس شہد کی مکھی کو کوئی مطلب نہیں اس سے کہ یہاں درختوں کے نیچے کہاں کھاد پڑی ہے، کہاں گندگی ہے. اسے پوچھو کہ تمہیں گندگی نظر آئی کہیں؟ کہ گندگی کوئی نہیں، صاف ستھرا چمن ہے. کیونکہ یہ مکھی پھولوں کی تلاش میں ہے، پھولوں کی تلاش میں ہے. ہاں، اور آپ جانتے ہیں کہ درختوں کے جڑوں میں اور درختوں کے اندر کھاد ڈالی جاتی ہے. کھاد. جی ہاں، لازم ہے کھاد. ایسا ہی ہے نا کہ بھائی؟ جی ہاں، دیسی کھاد اور بھی گندی ہوتی ہے اور بدبو ہوتی ہے. سڑایا جاتا ہے چیز کو اور پھر وہ ڈالی جاتی ہے کہاں؟ درختوں کے نیچے. لوگ غور سے سننا بات، کہ جیسے کھاد ضروری ہے ان درختوں کے لیے، اس طرح یہ ضروری ہے کہ مسلمان میں کوئی نہ کوئی عیب ہوگا. یہ عیب ہوگا. جی، عیب سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے. عیب سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے. مسلمان میں عیب ہوگا. تو یہ شہد کی مکھی داخل ہوئی ہے، یہ پورے چمن میں پھل پھول تلاش کرے گی. اس سے پوچھو گندگی، کہ مجھے کہیں نہیں ملی، اس لیے کہ یہ گندگی کی تلاش میں نہیں ہے. دوسری قسم داخل ہونے والی وہ سور ہے اور خنزیر ہے. سور اور خنزیر. جی ہاں، انہیں کہیں کی تلاش ہے؟ گندگی کی تلاش ہے. جی، انہیں گندگی کی تلاش ہے. انہیں کوئی مطلب نہیں اس سے کہ اس چمن میں کیا پھول ہیں، کیا پھل ہیں. انہیں کوئی مطلب نہیں ہے. جی ہاں، وہ پورے چمن میں تلاش کریں گے کہ گندگی کہاں ہے، گندگی کہاں ہے، گندگی کہاں ہے. جی ہاں،
اور پورے چمن میں اگر کسی ایک کونے میں گندگی ہے تو ان کو مل جائے گی، کیونکہ یہ اس گندگی کے متلاشی ہیں، اس کے تلاش کر رہے ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ مسلمان کا عیب تلاش کرنا اور مسلمان کے اندر کی خوبیاں نیکیاں تلاش کرنا۔ ایک جنازہ لایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ نے فرمایا ہوا تھا کہ جنازہ کوئی آئے تو ہمیں بتاؤ، نماز ہم پڑھائیں گے۔ جنازہ آ گیا، رکھا گیا، آپ کو خبر کی گئی کہ آپ آئیے، نماز جنازہ ہے، آپ تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے نماز کے لیے تو یہ جنازہ ایسے آدمی کا جنازہ تھا جو اپنی برائی میں مشہور تھا۔ برائی میں کیا تھا؟ سو گئے۔ برائی میں مشہور، ہاں جہاں لوگ جانتے تھے آدمی اچھا نہیں، سب کے درمیان مشہور تھا یہ آدمی، یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ آپ نماز کے لیے آئے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو نماز پڑھانے سے روک دیا کہ آپ مت آئیے اس کے جنازے پر، آدمی اچھا نہیں ہے، اس سے کوئی اور نماز پڑھا کر دفن کر دے گا، آپ اس کے جنازے پر مت آئیے، آپ کو روک دیا حضرت عمر نے۔ حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ منشا کو پہچاننے والے تھے، اس امت کے ملہم بھی ہیں۔ اللہ کی آپ نے فرمایا ہر امت میں ایک ملہم ہوتا ہے، میری امت کا ملہم عمر ہے کہ اللہ کی طرف سے اس کو صحیح بات دکھانے کی جاتی ہے۔ جی ہاں، ایسے آدمی کہ ساری امت کا ہر امت کا ایک ملہم ہوتا ہے، میری امت کا ملہم عمر ہے کہ اس کو صحیح بات الہام کی جاتی ہے، اس کی زبان پر صحیح بات جاری ہوتی ہے۔ سنو، لیکن یہاں حضرت عمر سے یہ چوک ہوئی، حضرت عمر نے آپ کو نماز سے روکا تو آپ نے ہاں بھائی بیٹھو، غور کرو اس آدمی کا کیا کیا جاوے، ہم پڑھائیں نہ پڑھائیں، تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ مسئلہ تو تقاضا یہ ہے کہ نہیں، ان سے نہیں ملنا چاہیے، ان کے پاس نہیں آنا چاہیے، ان کی نماز ہمیں نہیں پڑھانی چاہیے۔ جی ہاں، یہ ہماری پارٹی کے نہیں ہیں، یہ کون ہے، کیا ہے، کچھ نہیں۔ ہاں، مشورہ نہیں کیا کہ بتاؤ بھائی ہمارے ایک رائے دے رہے ہیں اور ساتھی کی کیا رائے ہے، فلاں صاحب سے ملاقات کے لیے، فلاں کے جنازے پر جانے کے لیے مشورہ کر لو۔ سنو، جی ہاں، مصلحت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مصالح تو پیسنے کی چیز ہے۔ میری بات بہت دھیان سے سننی پڑتی ہے، مسئلے پیسنے کی چیز۔ یہاں لوگ مسالے کا خیال کر بھائی مصلحت کا تقاضا ہے، مصلحت کا تقاضا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ اور تھانوی کیا فرماتے کہ مسالے کیونکہ حکیم ہے، حکیم معلومات ہے، حکیم جانتا ہے، حکیم جانتا ہے۔ جی ہاں، حکیم حکمت والا ہوتا ہے۔ فرماتے تھے کہ مصالح کو تو پیسا جاتا ہے، مصالح کو پیسا جاتا ہے۔ آپ ہے نا کھانے میں مسالے نہیں ہے، وہ تو مصالحہ ہے جس سے کھانا بنتا ہے۔ جی ہاں، کیا؟ جی ہاں، مصالحہ یعنی وہ چیز جو کھانے میں لذت پیدا کرے، جو کھانے کی اصلاح کرے۔ تو جتنا مسالہ باریک ہوگا اتنا کھانا لذیذ ہوگا۔ ماسٹر صاحب ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، ایک پیاز ڈال دو، ایک ادرک ڈال دو، ایک لہسن ڈال دو بغیر پیسے، تو کوئی مزہ آئے گا کھانے میں؟ کوئی نہیں۔ کہ جس طرح کھانے کی لذت مسالے کو پیسنے میں ہے، اس طرح دین کی لذت مصلحتوں کو پیسنے میں ہے۔ مصلحت کو پیسو، مصلحت کوئی چیز نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں آئی؟ بہت مشکل ہے سمجھنا، بہت دھیان دینا پڑے گا۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ عمر کی رائے یہ ہے، بھائی مصلحت کا تقاضا ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، ان کی نماز پڑھائیں نہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر صحابہ میں اعلان کر دیا کہ اے تمام صحابہ، بتلاؤ تم میں سے کسی فرد نے بھی اس مرنے والے کو کوئی ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے جس کے بارے میں حضرت عمر یہ کہہ رہے ہیں، اور جس کے بارے میں معلوم ہے کہ آدمی برائی میں مشہور ہے۔ جی ہاں، سب جانتے ہیں کہ آدمی اچھا نہیں ہے مرنے والا۔ آپ نے کیا کیا؟ اعلان کیا صحابہ میں، بتاؤ تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے دیکھا ہے؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اس مرنے والے نے ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے۔ جی ہاں،
ہاں تو اعلان ہو کر خرابیاں تلاش کی جاتی ہیں، اعلان کر کر کے بتاؤ بھائی، اور بتاؤ آپ کے پاس، آپ کو کے بارے میں، اس کے بارے میں کوئی غلط بات معلوم ہو تو بتاؤ، اس کے بارے میں غلط بات معلوم ہو تو بتاؤ جی ہاں۔ یہاں اعلان کر کے لوگ خرابیاں تلاش کرتے ہیں، وہاں اعلان کر کے خراب آدمی کی خوبی تلاش ہو رہی ہے۔ سنو فرق دیکھو، فرق جی ہاں، فرق کیا کرو صحابہ کی دعوت میں، ہماری دعوت میں، صحابہ کے طریقوں میں، ہمارے طریقوں میں دیا۔ یعنی وہ تو صحابی تھے، ہم تو صحابی نہیں ہیں۔ ہاں بھائی تم کیا ہو، تم کیا ہو کہ تم تو اس امت کے بعد والے ہو، صحابہ تمہارے پہلے والے ہیں، بعد والوں کو پہلے والوں کے طریقوں پر چلنا پڑے گا۔ ہاں یہ نہیں وہ زمانہ وہ تھا، یہ زمانہ یہ ہے۔ ہاں دین زمانے کے تابع نہیں ہے، زمانہ دین کے تابع ہے۔ تو یہ خوبی ملی اعلان کر کے۔ جی ہاں، ایک صحابی نے صرف ایک خوبی، ایک مرتبہ اس مرنے والے نے اللہ کے راستے پہرا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ آنکھ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی۔ یہ خوبی ملی، اس کی خوبی ملی ہے جی ہاں، اس آدمی کی خوبی ملی جس کو بارے میں تھا کہ یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے، اس کی یہ خوبی ملی، اس کی یہ خوبی ملی تھی تلاش کر کے، اعلان کر کے فرمایا آپ نے عمر پیچھے ہٹ جاؤ، یہ روایت میں عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کسی کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا، عمر پیچھے ہٹو، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرو، یہ آدمی کیسا ہے، وہ آدمی کیسا ہے۔ جی تو آپ نے عمر کو پیچھے ہٹا دیا، میں ہٹ جاؤ، آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر فرمایا عمر لوگوں کے اعمال کے بارے میں کبھی سوال مت کرنا کہ کون کیسا ہے۔ ہاں یہ پوچھ سکتے ہو جنازہ مسلمان کا ہے یا غیر مسلم کا ہے، اگر غیر مسلم کا ہے تو نہیں پڑھانا، مسلمان کا ہے تو پڑھانا ہے۔ گئے تو نماز پڑھانی ہے، تمہیں مسلمان کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کسی کے بارے میں سوال کریے آدمی کیسا ہے، آدمی کیسا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اصلاح کا کام ان لوگوں سے لیتے ہیں اور منکرات سے روکنے میں خیر اور معروفات کرنے میں خیر ان لوگوں کے ذریعے سے آئے گی جو مسلمان کے عیب کو چھپائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں گے۔ اس کی مثالیں ہیں، اس کی مثالیں ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شراب پینے والے کو شراب سے روکنے کے لیے، صحیح بات ہے حضرت عمر کی دور خلافت میں مدینہ منورہ میں شراب پی جاوے، بڑی بات ہے، کسی کا نقصان ہو اور یہ برداشت کر جائے، یہ نہیں ہو سکتا نا، ان کی رعایت شراب بھی ہے کہ دین کا نقصان ہو اور یہ زندہ رہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو نکلے اندھیرے میں رعایا کی نگرانی کے لیے، رعایا کی نگرانی کے لیے رات کو۔ عبداللہ بن مسعود اب ان کے ساتھ تھے، عبداللہ بن مسعود ساتھ میں کہ چلو مدینے کا چکر لگاتے ہیں رات کو، کیا ہو رہا ہے، رعایا کیا کر رہی ہے، ذمہ داری ہے امیر کی ذمہ داری ہے ساتھیوں پر نظر رکھے، ہاں نظر رکھے ساتھیوں پر، ذمہ داری ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے یہ لوگوں کے حال کا تفقد کرتے تھے، لوگوں کے حال کا تفقد کرتے تھے، جی ہاں عمر کہ لوگوں کا کیا حال ہے، اتنا تفقد کرتے تھے کہ کسی گھر سے اچانک کھانا منگوا لیا کرتے تھے، جاؤ فلاں گھر سے کھانا لاؤ، یہ نہیں کہ ہماری ان کیا دعوت ہے، یہ نہیں، ابھی جو تیاری لے کے آؤ فوراً، تاکہ دیکھیں کہ ان کو تربیت کی ضرورت ہے یا مدد کی ضرورت ہے، ان کا کھانا دیکھنا ہے، ان کے گھر کے اخراجات، ان کے گھر کا کھانا آیا نبی کے کھانے سے بڑھا ہوا ہے یا نبی کے معیار سے گھٹا ہوا ہے تو مدد کی ضرورت ہے، بڑھا ہوا ہے تربیت کی ضرورت ہے۔ ہاں اچانک کھانا منگوا دے کسی گھر سے، تفقد احوال، تو اسی حال کا تفقد کرنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رات کو چکر لگا رہے تھے مدینے میں اور اپنے ساتھ دیا ہوا تھا عبداللہ بن مسعود کو، چلو چکر لگاتے ہیں. وہاں ایک گھر نظر آیا. آدھی رات کو گھر میں روشنی کیوں ہے؟ روشنی تو نہیں ہونی چاہیے رات کو. حدیث میں تو یہ ہے کہ رات کو چراغ کو بجھا دیا کرو. چراغ کیوں جلا ہوا ہے رات میں؟ کیا بات؟ تو عبداللہ بن مسعود کو تو وہیں چھوڑ دیا. یہاں ٹھہرو میں دیکھتا ہوں. دروازہ بند تھا گھر کا، دیواریں چھوٹی ہوتی تھی گھر کی. تو حضرت عمر دیوار پھلان کے اندر گئے. دیوار پھلان کر دیکھا کہ ایک بڑے میاں شراب پی رہے ہیں اور گانے والی ناچنے والی ناچ رہی ہے. بڑے میاں شراب پی رہے ہیں اور بڑے میاں مست ہیں اپنے گناہ میں مشغول. انہیں کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو گیا. عمر اندر آ گئے، عمر گھر میں آ گئے اور دیکھ لیا. حضرت عمر نے فرمایا میں نے اتنا بڑا منظر نہیں کبھی دیکھا. ایک بوڑھا آدمی جو موت کا منتظر ہے وہ یہ گناہ کر رہا ہے. بڑے میاں نے کہا عمر جلدی مت کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے یہ بیان آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. اگر یہ بیان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل ایمو سعد ریاکٹ کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں. بیان کیسا لگا ہمارے کامنٹ باکس میں اپنی رائے دیں. دوستو، ہم آپ کے سامنے روزانہ مولانا سعد صاحب کے نئی ٹاپک پر بیان لاتے رہیں گے. دوستو، آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل ایمو سعد ریاکٹ کو سبسکرائب ضرور کریں. جزاک اللہ خیر.